سیدوں سے بہت محبت فرمانے والے، آل رسول کی محبت سکھانے والے امیر اہل سنت سے عرض ہے، تمام سید حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہیں۔ ماشاءاللہ، آج 10ویں شب آنے والی ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم عرس ہے، شب عرس ہے، اور انشاءاللہ الکریم ان کی یاد میں آج جلوس کی بھی ترکیب ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایصال ثواب کی نیاز کی بھی ترکیب کریں گے انشاءاللہ۔ بی بی فاطمہ کی نیاز بھی کی تھی ہم نے الحمدللہ، تیسری رمضان شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال تھا بی بی فاطمہ کی امی جان ہے، اور سادات کرام کا سلسلہ بھی حسن حسین، امام حسن امام حسین جو کہ بی بی فاطمہ کی اولاد ہے، یوں مطلب نانی جان علماء کہتے ہیں، لکھا ہے۔ اچھا نہیں، اگر علماء فرما یوں نانی جان رشتے میں تو ہیں، لیکن یہ کہ اگر علماء کہتے ہیں تو ہم بھی نانی جان کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ بعض ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کہنا شروع کر دیں اور کوئی اور مسئلہ ہو جائے۔ ابھی ویسے عصر کا ٹائم ہے، کمزوری کا ٹائم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام سید محمد ابراہیم ابتاری ہے، میں مدینہ سیدہ گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ آج میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ رمضان المبارک کے کیلنڈر پر اپنی دکان یا اپنا نام لکھوا کر اپنی مشہوری کے لیے مسجد میں لگا دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ اشتہار کے طور پر مسجد میں اپنی دکان کا نام لگاتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہوگا کہ جیسے کہ سحر و افطار کے نقشے بناتے ہیں تو اس میں اپنی دکان کے نام ڈالتے ہیں، یا اور کوئی دعائیں وغیرہ پرچے بناتے ہیں، اس میں اپنی دکانوں کے نام لگاتے ہیں۔ تو اب یہ خالی مسجد میں نہیں لگاتے، جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے لگاتے ہیں۔ اب اس میں عرف تو ہے، ہاں وہ اس طرح کرتے ہیں، شرن اس میں یعنی جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس کے حساب سے تو عام طور پر یہ تشہیر اس کی مقصود نہیں ہوتی، وہ عام طور پر اوپر کوئی دعا ہے، دعائیں ہیں، یا کیلنڈر آپ نے جیسے بیان کیا وہ ہوتا ہے، اس میں نیچے من جانب اور کس کی طرف سے چھپا ہوا ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ تو عام ہے ہر جگہ پہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں باقاعدہ اگر اس طرح کوئی اشتہار اپنی دکان کا لگا دے گا مسجد میں تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ صرف اشتہار لگائے وہ تو غلط ہو جائے گا۔ ابھی اصل مقصود تو وہ دعا اور یہ، ابھی اس کی جو نیت ہو تو ثواب کے لیے کرے تو ٹھیک ہے، اور پھر دکان کا نام اس لیے ڈالا ہے کہ تاکہ جن کو چاہیے وہ اس دکان سے حاصل کر لیں مفت میں۔ یہ مفت بانٹتے ہیں عام طور پر، تو اگر اس نیت سے ہوگا تو یہ نیت بھی اچھی ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ انیجا میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے پاپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی طبیعت خراب ہے، وہ بہت سحری کرتا ہے اور اس کی نیت ہے کہ صبح اگر میری طبیعت ٹھیک ہوگی تو روزہ رکھوں گا، تو وہ کب روزے کی نیت کرے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیر، آپ مجھے اور میرے گھر والوں دعاؤں سے نواز دیجیے۔ سنا نا؟ اس طرح تو نیت نہیں ہوگی، واضح طور پر اس کے جزیات ہیں کہ صبح طبیعت ٹھیک ہوئی تو روزہ، ورنہ روزہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر تو ذہوہ کبریٰ سے پہلے، جس کو ہمارے یہاں زوال کا وقت عام طور پہ کہتے ہیں، اس سے پہلے اگر روزے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، کھانا پینا وغیرہ نہیں ہوا اس میں جان بوجھ کر جس سے روزہ ٹوٹ جائے، اور تو اس سے پہلے اگر یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں صبح سے روزے سے ہوں،
تو اس صورت میں یہ نیت درست ہو جائے گی. لیکن پہلے سے یہ تھا کہ بیمار اگر طبیعت صحیح ہوئی تو روزہ رکھوں گا. جیسے دعوت ہوئی تو میرا روزہ نہیں ہوئی تو روزہ نہیں. ہاں تو تھی دعوت ہوئی تو روزہ نہیں ہے نا, اور دعوت نہیں ہوئی تو روزہ. یہ جزیہ بہاری شریف ہے, اس طرح بھی نہیں ہوگا روزہ. یہ بھی اسی کی قبیل سے ہے کہ بیمار ہوا تو روزہ نہیں, بیمار نہیں ہوا تو روزہ رکھوں گا. ایسے روزہ نہیں رکھیں گے. شروع سے پوری نیت ہو اور اگر کچھ بھی نیت نہیں تھی اور قصدن کھایا پیا نہیں تھا تو اب یہ کہ زہوہ کبریٰ سے پہلے نیت کر لے کہ صبح سے میرا روزہ ہے تو روزہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب. میرا سوال عرض ہے کہ دوران نماز منہ میں کوئی چیز گری, اگر بغیر چبائے نکل گیا تو اس سے تو نماز مکروہ اور تحریم ہو جاتی ہے, تو اگر چبا کر نکلی تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ باہر سے کوئی چیز منہ میں ڈالی یا پہلے سے تھی, اگر پہلے سے تھی کوئی چیز اس میں بھی چنے والا حساب ہے. چنے کے بعد دیکھ کے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جب تک دوسرا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ قبرستان میں 40 دن میت کے 40 دن جانا کیسا اور 40 دن کے بعد جانا کیسا ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ ایسے 40 دن کے بعد نہیں جانا چاہیے. قبرستان جانے میں کوئی یعنی کہ اس طرح کی فکسنگ کرنا کہ 40 دن کے بعد نہیں جانا ہے, جانا ہی نہیں ہے, یہ تو اس کی غلطی ہے. قبرستان تو مطلقاً حاضری کی اجازت ہے اور جانا بھی چاہیے اپنے عزیزوں کی قبر پر. اس سے اس کو کمپنی محسوس ہوتی ہے, انس ملتا ہے, محبت ملتی ہے, اپنائیت. اپنے جب عزیز جاتے ہیں تو دنیا میں جتنا اس کا رشتہ مضبوط تھا اتنا اس کو لطف آتا ہے, فرحت حاصل ہوتی ہے صاحب قبر کو. تو اس لیے وہ کسی نے یہ اگر کہا ہے تو یہ بہت غلط کہا ہے. البتہ 40 دن تک جانا یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن اس کو یہ نہیں کہ نہیں گیا تو گناہ گار ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نماز کے اندر کھانا پینا مطلقاً نماز کو فاسد کر دیتا ہے, یعنی بالکل ہی نماز توڑ دیتا ہے. قصدن ہو یا بھول کر, یعنی ارادتاً ہو یا بھول کر, تھوڑا ہو یا زیادہ, یہاں تک کہ اگر دل بغیر چبائے نگل لیا یا کوئی قطرہ نے ڈراپ اس کے منہ میں گرا اور اس نے نگل لیا, نماز جاتی رہی. دانتوں کے اندر کھانے کی کوئی چیز رہ گئی تھی, اس کو نگل گیا, اگر چنے سے کم ہے نماز فاسد نہ ہوئی, یعنی نہ ٹوٹی, مکروہ ہوئی. اور چنے برابر ہے تو فاسد ہو گئی. یہ اس سوال کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیجیے. انشاءاللہ الکریم. میرا میل سنت سوال ہے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ کے اگر سو جائیں صرف 4 فرض کر کے, تو پھر وتر, تراویح اور تہجد ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں. اچھا, تراویح بھی باقی رکھی تھی, فرضوں کے بعد فرض اور 2 سنتیں وغیرہ پڑھ کے اگر کوئی سو جاتا ہے تو تراویح کا وقت تو ساری رات ہے, اور وتر ویسے بھی لیٹ نائٹ پڑھنا بہتر ہے. پوچھی گئی صورت میں اس طرح تراویح, تہجد, وتر سب پڑھی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.